اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ معزز سامعین کرام، بھی آپ نے 30ویں پارے کی ایک سورت سورہ توبہ اور سورہ صف دونوں کے اندر یہ آیت موجود ہے جو بعد میں نے پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے سنا جو آج کے حالات کے بالکل مطابق ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا۔ رسمی طور پر مطلب عادت۔ اب تو اس زمانے میں لگ بھگ جو عبادات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا حج کی شکل میں ہو، جو بھی ہو آدمی عادتاً کر رہا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ آدمی کے سلسلے میں آپ نے یہ بڑی بات کہہ دی کہ یہ ساری جو عبادات ہیں آدمی ان عبادات کو عادتاً کر رہا ہے، عبادت سمجھ کر نہیں کر رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، کیونکہ اسلام کا آج ہمارے اس زمانے میں نام تو باقی ہے لیکن اسلام باقی نہیں۔ نام باقی ہے، ہم آپ اور بے شمار لوگ جنہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کا بھی بچہ ہو، یہودی کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، مسلم کا بچہ ہو، مجوسی کا بچہ ہو یا پھر کافر اور مشرک کا بچہ ہو، اللہ رب العالمین جو اس کو پیدا کرتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ اب
اس کے بعد فَأَبَوَاهُ، تو جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس دین پر، جس مذہب پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بچے نے اپنے ماں باپ کو ابتدا سے وہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے آتا گیا بچپنے سے، ابتدا سے اس کو یہ سمجھتا چلا گیا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، ایسا جو کچھ چل رہا ہے یہ صحیح چل رہا ہے، غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اپنے بزرگ ہیں، ہمارے اپنے بڑے موجود ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح کر رہے ہوں گے، غلط رہتا تو وہ خود نہیں کرتے۔ ایک سوچ، ایک مینٹلٹی بچے کی بچپنے سے یہی ہوتی۔ اسی وجہ سے جیسے گھروں میں ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے حساب سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ یوں دیکھو گے آپ کہ محلے پڑوس میں کئی گھر موجود ہیں، ہر گھر کے فرد الگ الگ، ان کا چال چلن، طور طریقہ الگ، اس حساب سے ان کے گھر میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اب بچے نے جو کچھ دیکھا وہ اسی کو صحیح سمجھ بیٹھا اور اسی کے مطابق وہ عمل کرنے لگا۔ ایک بچہ، اس نے بت کی پوجا، مورتی کی پوجا اپنے بچپنے میں دیکھی، اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہی صحیح ہے، اب وہ اس کو کرنے لگا۔ اسی طرح سے ایک یہودی نے یہودیت کو اپنایا، ایک عیسائی نے عیسائیت کو اپنایا، ایک مجوسی نے مجوسیت کو اپنایا۔ اب رہ جاتا ہے مسلمان کا معاملہ کہ اس نے کیا کیا۔ اب جیسا اس کا گھرانہ تھا، جیسا بھی اس کا گھرانہ تھا، اس گھرانے کے حساب سے اگر اس کے گھر میں فاتحہ ہوتی تھی، قرآن خوانی ہوتی تھی، تو اس کو وہ بڑی مقدس نظر سے دیکھتا تھا کہ غلط کیا ہے اس میں، قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن خوانی میں قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ صلاۃ اور سلام ہوتا تھا اس کے یہاں، تو وہ صلاۃ اور سلام پڑھنے لگا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد پڑھتے ہو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں اپنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا بخیل اس کو کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیج دیا، یعنی کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ دیا اس نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں موجود، احادیث پاک میں موجود، تو وہ کر رہا ہے ایسا۔ اب اس کو یہ چیز نہیں معلوم کہ کس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے، کس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے۔ اس نے جیسا دیکھا ویسا کرتا چلا آیا۔ آپ پہنچ جاؤ کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے دیوبندی گھرانے میں، تو دیکھو گے آپ رفع الیدین نہیں کرے گا وہ، اور ناپ کے نیچے ایسا نیت باندھے گا۔ یہ
فرق جو آج ہمارے معاشرے میں مسلموں کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان فرقوں کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ اب اگر آپ دیکھو گے کہ ایک اہل حدیث گھرانے کا اگر بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے رفع الیدین بھی کرے گا، زور سے آمین بھی بولے گا، وہ زور سے آمین بھی بولے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ بچپنے سے سب کچھ اس نے اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحیح ہے کیا؟ ہمیں کرنا اصل کیسا چاہیے؟ ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ایک مسلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر چیز میں، سونے میں کیا، اٹھنے میں کیا، بیٹھنے میں کیا، عبادت اور اطاعت میں کیا، ساری چیزوں میں۔ اب ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اور آپ ٹھیک ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی گزاری تھی۔ اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ جو کچھ اب سے پہلے چلا آ رہا تھا، اب سے پہلے سے ہوتا آ رہا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہی سب کچھ ٹھیک ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے چلے آئے۔ جبکہ آپ اگر قرآن کی طرف نظر ڈالو گے، اگر آپ نے سمجھ کر کے قرآن کو پڑھا ہے تو آپ اس میں یہ پائیں گے کہ اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے ان بزرگوں کا عمل ایسا ہی رہا ہے، اس وجہ سے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا تھا، مخالفت پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ گھر سے۔ ابو جہل کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ ابو لہب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ لیکن وہیں پر ابو طالب، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ لیکن آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کسی نے مخالفت کی، کسی نے تائید کی، کسی کا حال یہ رہا کہ وہ کمپلیٹلی کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اور مان لیا، اور کوئی لحاظ میں مارا گیا، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کون؟ حضرت ابو طالب کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا جو کچھ تو کہتا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے سماج کو منہ دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ بھی اپنے بھتیجے کے چکر میں آ گیا، یہ دیکھو۔ اس وجہ سے، اس لحاظ کی وجہ سے بس وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے رہ گئے، ورنہ اتنا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا ساتھ دیا کہ جب تک ابو طالب مکہ کے اندر زندہ رہے، مکہ کے ایک آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتابیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو سمجھیے آپ کہ کتنا بڑا سپورٹ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا جو ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا،
یعنی جہنم میں آگ کی جو جوتیاں ہیں وہ ان کو پہنائی جائیں گی، اور آگ کی جوتیاں جب پیروں میں پہنائی جائیں گی تو جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے گرمی کی وجہ سے، ویسا سر کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ لیکن وہ اتنی سب خدمات کرنے کے بعد بھی اس عذاب کے مستحق کیوں ہوئے؟ کہ ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے مان لیا، اگر میں نے تسلیم کر لیا، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو حال یہ ہوگا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ مجھے یہ کہیں گے کہ دیکھو آ گئے نا تم بھی چکر میں۔ تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ان کے جھوٹے لحاظ کی وجہ سے وہ اس حد کو پہنچے۔ اب ہمیں اور آپ کو موازنہ کرنا ہے کہ کہیں ایسے ہی ہماری زندگی تو نہیں گزر رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات مکہ کے اندر بھی رہ کر کی۔ حالات ایسے بنے کہ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی، کبھی بکری کی، کبھی کسی کی اوجھلی لا کر کے ڈال دی گئی نماز کی حالت میں۔ ام جمیل کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئی وہ کنکریاں لے کر کے کچھ، کہ میں ان کا کچھ نقصان پہنچا دوں گی۔ وہ اس وقت جب اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی تھی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وامرأتہ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس میں۔ یہ پہنچی تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو اچک لیا۔ ابو بکر کے پاس میں آ کر کے پوچھتی ہے کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ نظر آ جائے اس کی خیر نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ چلی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو میرے بازو میں ہی موجود ہیں، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وہ منظر اس کی آنکھوں سے اچک لیا تھا، یہ مجھ کو دیکھ نہیں سکی۔ اسی طرح اور بہت سے بھی واقعات آپ کو ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ کے چچا کہ آپ کے اوپر آگ ڈال دیں یا آپ کو پریشان کریں، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کی آگ کو، تو وہ پلٹ کر چلے آئے۔ کہا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے میاں، اگر تم دیکھ لیتے تو تمہارا یاج تو تم یہ مجھے نہ کہتے کہ تم واپس کیوں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سب ان کو دکھایا، یہ سب ان لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اولادوں کو پھر مشرف اسلام کیا، جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی، پانچوں وقت کی نماز انہوں نے پڑھی، ہم بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ انہوں نے بھی رکھا، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، حج عمرہ انہوں نے بھی کیا، حج عمرہ ہم بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ انہوں نے دیا، زکوٰۃ ہم بھی دے رہے ہیں۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ وہ بلندی پر تھے، اونچے مقام پر تھے، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم پستی پر ہیں؟ وجہ تو کچھ ہوگی، سبب تو کچھ نہ کچھ موجود ہوگا کہ ان کی نمازیں با اثر تھیں، ہماری نمازیں بے اثر کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں پر منافقین کا ایک بڑا گروہ پایا جاتا تھا،
اس کا سبب بھی تھا. تو اس سبب کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کی 4 قسمیں. پہلی قسم ان لوگوں کی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. پہلی شکل. دوسری شکل میں وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہے، سب مسلمان پائے جا رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہے، تو مجبوری میں انہوں نے کہ یار اب مرتا کیا نہ کرتا، اسلام کو قبول کر لیا. دوسری قسم. تیسری قسم کے وہ لوگ جو متردد تھے. اس طرف بھی بیٹھ سکتے ہیں صاحب یہاں پہ آ کے، ہے نا. تو جو متردد تھے، جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے کہ اسلام صحیح ہے یا نہیں، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کے خاندان کے کچھ افرادوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، تو مجبوراً اب ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ہم بھی اسلام کو قبول کر لیں. یہ تیسرے. چوتھے قسم میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح مان کر اسلام قبول کیا تھا. چوتھی قسم کے لوگ کہ اسلام کو صحیح مان کر اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اس سے پہلے جو وہ زندگی گزار رہے تھے، اس سے پہلے جو ان کی زندگی گزر رہی تھی، جو جاہلیت کے رسم و رواج تھے، ان رسم و رواج کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. مطلب دلی لگاؤ ان کا رسم و رواج کی طرف زیادہ تھا، دلی لگاؤ زیادہ. ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے، لیکن ان کا دلی لگاؤ زیادہ تر رسم و رواج کی طرف، سماج کی طرف تھا کہ یار سماج کے لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں. تو یہ 4 قسموں میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. بہرحال آخر نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا فرمان ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد نبوی کے اندر پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دعوت دیتے تھے پس پردہ وہ ان کی مخالفت کیا کرتا تھا. سامنے آ کر کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن پس پردہ وہ ان کی مخالفت کرتا رہا، سماج کو نبھاتا رہا کہ آپ سے بھی اچھی بنی رہے، مکہ والوں سے بھی اچھی بنی رہے، اور مدینہ کے اندر جو یہودی اور عیسائی پائے جاتے ہیں ان سے بھی اچھی بنی رہے. گویا کہ پالیسی جیو اور جینے دو، یہ پالیسی کہ بھائی آپ کو بھی برا نہ لگے اور آپ کو بھی برا نہ لگے، آپ سے بھی میری اچھی دوستی یاری ہو اور آپ سے بھی میری دوستی یاری اچھی ہو. نہ آپ کبھی مجھ کو برا بھلا کہیں، نہ یہ مجھے کبھی برا بھلا کہیں. جبکہ قرآن نے تفریق کر دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے چھوڑ دے، کفر کر لے. آپ کو کلی طور پر نبھانا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. آپ سماج کو کیسے نبھا سکتے ہیں؟ آپ نے ایمان کس پر لایا ہے؟ آپ کس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو بہترین اجر دے، اچھے اجر سے نوازے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں نا؟
کہ اللہ آپ کو بہترین اجر سے نوازے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو، تو آپ کا دوسرا عمل ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس سے غیر اللہ خوش ہو جائے؟ آپ سوچئے کہ ایک عمل ہے آپ کا کہ اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا عمل ہے آپ کا اس سے شیطان خوش ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایک طرف آپ کا عمل یہ ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، شیطان ناراض ہو رہا ہے، ایک طرف آپ کا عمل ایسا ہے کہ شیطان خوش ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے واضح ہے جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اسی طرح کلیئر ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوگا اس سے شیطان زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اور جس سے شیطان خوش ہوگا اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مہلت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ یہ مسلمان کا جو لفظ ہے یہ ماخوذ ہے سلم سے، سین لام اور میم، سین لام اور میم۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ایک ایسا اونٹ جس کی نکیل اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے اور وہ بچہ اس کو جس طرف لے کر چلا جائے اونٹ اسی طرف چلا جائے، یعنی ایسا تابع دار اونٹ جس کی نکیل اگر ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک سر ایسا وہ ہلا ہے تو بچہ معلوم نہیں کہاں جائے نکیل کے ساتھ، لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ تو مسلمان کسے کہیں گے؟ مسلمان اسے کہیں گے کہ جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے، اس نے اپنی زندگی میں اس بات کو مان لیا کہ میں وہی کچھ کروں گا جو اللہ کہہ رہا ہے، میں وہی کچھ کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے علاوہ میں کوئی دوسری چیز نہیں کروں گا۔ ایک چیز اور ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی بات آئے، اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اس کو مانو گے؟ یا پھر ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کے کوئی تیسرا فرمان بتا رہا ہے اس کو مانو گے؟ آپ کس کو لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کسی عالم صاحب کی بات کو، کسی عالم صاحب کی بات کو، یا جو بڑے مجدد ہیں، بڑے مفتی اعظم ہیں، ہم ان کی بات کو مان لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے اور آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کو دیکھا، سنت رسول اللہ کو دیکھا، اور جو چیز کلیئرلی کتاب اللہ میں موجود ہو، کلیئرلی سنت رسول اللہ میں موجود ہو، کسی دوسرے آدمی سے ہم اس بات کو اس کے علاوہ کی بات کو نہیں لے سکتے، کتنی تعویلیں پیش کر کے وہ کیوں نہ بیان کریں، ہم اس کی بات کو نہیں لے سکتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد، ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا اور آپ کا یہ اعتقاد اور یہ یقین نہیں تو پھر ہم مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں؟ بڑے فخر سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، لیکن دوسری طرف ہم نے آ کر کے ان کی بات کو مان لیا؟ تو تھوڑا سا اس سلسلے میں یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا۔ احبار اور رہبان کو
یہ کے سلسلے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، اور اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد عیسائی تھے. وہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں مانا تھا، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے عالموں کو، ابھی احبار اور رہبان کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے علماء کو، اپنے مفتیوں کو، دگج مولویوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء کو، تو اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو ہم نے رب نہیں بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟ سوال پیدا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات تو ہے جو وہ حلال کرتے تھے ہم اس کو حلال مان لیتے تھے، جو وہ حرام کہتے تھے ہم اس کو حرام مان لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہوا. اب اگر اس زمانے میں ہمارے علماء کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو توڑ مروڑ کر ہمارے سامنے پیش کریں اور پھر الگ الگ اصول لا کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ امام شاطبی نے یہ مناظرے والا پوائنٹ ہے لیکن آپ کے سامنے میں رکھ دے رہا ہوں کہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات کی پہلی جلد میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مصلحت کب ہوگی، کوئی وجہ کب ہوگی، کوئی وجہ کہ بھائی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کسی وجہ سے کرتا ہے. کوئی بھی اگر آدمی نے سمجھوتا کیا تو وہ کسی وجہ سے سمجھوتا کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے سمجھوتا نہیں کرتا. وہ بغیر کسی وجہ کے اس کے پاس میں مصلحت نہیں آتی، مصلحت کا تقاضا نہیں بنتا. تو پہلے نمبر پر جس میں امام شاطبی نے یہ ذکر کیا ہے کہ تمام کے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں، یہ بڑی بات. جبکہ آپ فقہائے کرام کے اقوال کی طرف اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر آپ دیکھو گے کہ ایک مسئلے پر امام مالک، امام شافعی ایک طرف ہیں، تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ ایک طرف. کسی مسئلے پر کچھ فقہا ایک طرف، کسی مسئلے پر کچھ فقہا ایک طرف. لیکن یہ مسلم ہے، فقہا کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ سب سے اگر دیکھا جائے گا مصلحت کے تقاضے میں کہ اگر دین پر کوئی ضرب آ رہی ہے، دین کے کسی احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اب ایسے موقع پر اگر آپ کی جان لگتی ہے لگ جائے، آپ کا مال لگتا ہے لگ جائے، آپ کی آل اولاد لگتی ہے لگ جائے، لیکن ہر حال میں آپ کو دین کو مقدم رکھنا ہے. اب ان کی یہ بات، امام شاطبی کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. وہ کیسے سمجھ میں آتی؟ پھر پلٹ آئیے آپ مکہ کی زندگی کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگارے میں لٹا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. خباب بن ارت کو سولی پر چڑھا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آل یاسر کا جو حشر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مصلحت تھی، وجہ تھی کہ بیچاروں کی جان پر بنائی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ غلط کام کرنا پڑا، اس وجہ سے ان کو دکھانے کے لیے، ان کو صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو بھئی ہم نے محمد پر ایمان نہیں لایا، تم جیسا بول رہا ہے ویسا صحیح، تم جیسا بول رہے ہو ویسا صحیح. یہ سب کچھ حالات گزر گئے صحابہ اکرام کے ساتھ میں، لیکن کسی نے ایک لفظ اپنی زبان پر اس طرح کا لانا گوارا
نہیں کیا، تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے لیکن غلط کبھی نہیں کیا۔ ہمارے علماء کرام ہمارے سامنے تعویلیں پیش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عین قاف شین نکال کر کے اور بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، تھوڑی مجبوری ہے، تھوڑا اضطرار کا بہانہ ہے، تھوڑا ہمیں ایسا کر لینا چاہیے، تھوڑا ہمیں ویسا کر لینا چاہیے، یہ کئی طرح کی چیزیں لا کر کے ہمارے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ علماء ہیں، اب یہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں۔ ایک آدمی ممبر پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد میں بڑے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور پھر یہاں پر ایسا کہہ رہا ہے کہ بتاؤ بھائی جان تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کرتے ہو نا، تم ووٹ کیوں دیتے ہو؟ تاکہ تمہارے پرتیندھی بن کر کے جائیں، یہ تمہارے نمائندے بن کر کے جائیں، یہ تمہاری بات کو اوپر لے جا کر کے رکھیں، یہ تمہاری روڈ بنائیں، تمہاری سڑک بنائیں۔ اس وجہ سے آپ ان کو چنتے ہو نا، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کیا ان کے کوئی ساجی ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی۔ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو قانون بنانے کی انومتی یا اجازت نہیں دی، دوسری طرف اگر انسان نے قانون بنا لیا تو اللہ کا نافرمان ہوا یا فرما بردار؟ آپ خود فیصلہ کیجیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہوا یا فرما بردار۔ اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہوا تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جا کر فٹ کرو گے آپ؟ اور اگر نافرمان ہوا تو اس کا آپ ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ جبکہ قرآن میں خود آپ نے پڑھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں آپ کسی کی مدد نہ کریں۔ اب یہ بتائیے آپ کہ ایک چھوٹی بات ابھی میں ودھایک اور سانسد کی بات نہیں کرتا کہ ایک پارشد آپ کے ووٹ سے جیت کر گیا، اب اس نے گھوٹالا کیا کچھ، تو وہ آپ کے ووٹ سے جیت کر وہاں پہنچا ہے، غبن کیا اس نے، دھوکہ دھڑی کی اس نے، اب اس نے حرام کام کئی کیے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، آپ کے ووٹ سے چن کر کے گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی کی رہنمائی کی کسی ایسے کام کی طرف جو اچھائی والا ہے تو فلہ مثل اجر فاعلہ، تو جتنا ثواب وہ اچھا کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کی رہنمائی کرنے والے کو ملے گا، اس کو اس مقام تک پہنچانے والے کو ملے گا۔ اب اگر اس نے اگر غبن کر لیا، جی ڈنڈی مار لی، رشوت دے کر کے کام کیا، اب رشوت کی سزا کیا ہے صاحب؟ اس کے بارے میں تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں۔ اس نے آپ کے سپورٹ کی وجہ سے یہ کام کیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم، آپ کا ٹھکانہ کیا؟ آپ کے سپورٹ سے وہ آگے بڑھا ہے، آپ کا سپورٹ نہیں ہوتا تو وہ آگے نہیں بڑھتا۔ بہرحال آپ کچھ کریں یا نہ کریں، آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، آپ کا جو کام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مولانا صاحب کیسا کہہ رہے ہو آپ؟ تو ایک واقعہ میں نے ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ میں باتوں میں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میاں تم نے وہ قبطی کو مکہ کیوں مار دیا تھا؟ ایک مکے میں مر گیا نا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے جواب دیا ان کو
آدم علیہ السلام کو کہ جناب آپ نے وہ گندم کا دانہ کیوں کھا لیا تھا، وہ درخت سے کیوں کھایا تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم درخت کے قریب بھی مت جانا. اگر تم درخت کا پھل کھاتے نہیں تو ہم یہ دنیا میں آتے نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا کروں صاحب، مجبوری تھی، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کو کھا کر رہوں گا. اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا میرے پیدا کرنے سے پہلے، تو میں نے اس کو کھا لیا. مقدر میں تھا سزا پاؤں گا، میں نے اس کی سزا پا لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ نے اس کی موت مقدر لکھی تھی، اب میں اسے مکہ مارتا یا نہیں مارتا، انتقال تو اس کا ہونا ہی تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسی وقت جبرائیل آ گیا، جب میں نے اسے مکہ مارا تو وہ مر گیا. تو بات آئی گئی ہو گئی. بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کی تقدیر انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے لکھ دیے. اب ہمیں اور آپ کو نگرانی کرنی ہے اس بات کی کہ ہم جو اپنے اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا غیر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب ہمیں اپنے اعمال کی اس حساب سے نگرانی کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے نافرمانوں کا سپورٹ کر رہے ہوں، ہم اللہ کے نافرمانوں کا سپورٹ کر رہے ہوں. ہم نے دل سے مانا کس کو ہے؟ اللہ کو. ہم نے دل سے مانا کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، جو اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں فرق کیسے ہو رہا ہے اس کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں یعنی مکہ میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھیں. ان کے والد جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان، مدینہ آئے اور اس چٹائی پر بیٹھنے لگے جس چٹائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کے سامنے سے وہ چٹائی کھینچ لیا اور کہا کہ جس چٹائی پر اللہ کا رسول بیٹھتا ہے اس چٹائی پر اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا. جس نے اللہ کو مانا ہے وہ نبھائے گا اللہ اور اس کے رسول کو، دوسرے کو وہ نہیں نبھائے گا. لیکن ہم اور آپ سماج کو نبھا رہے ہیں. ابھی دیکھ رہے ہو آپ کہ پھر سیزن شروع ہو چکا ہے، اب منگنیاں ہو رہی ہیں. مولانا صاحب سے پوچھو آپ کہ مولانا صاحب یہ منگنی کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے صاحب، کہ کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے. یہ ناف، ٹوپی، ٹخنا، داڑھی، ساری چیزوں پر تو آپ بہت سی حدیثیں پیش کرتے ہو، کوئی ایک حدیث ایسی بتا دیجئے آپ کہ جس میں منگنی کا بھی ثبوت ہو. کوئی ایک ایسی حدیث بتا دیجئے آپ کہ یہ جو سب شادی بیاہ ہو رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں. کہ کیا کرے بھیا، پوچھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم یہاں پر یہ بھی مسئلہ بیان کرتے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے جیس، ہمیں نہیں لینا ہے، ہمیں منگنی نہیں کرنا ہے. آپ تاریخ بتائیے، ہم بچی کو لینے آ جائیں گے. اور کسی طرح کی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ پھر ہمیں بتائیں. بہت سے لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں، سننے کے بعد سمجھنے کے بعد چاہتے ہیں، لیکن اب جہاں پر لڑکے والے ڈٹا کرتے تھے پہلے، اب لڑکی والے ڈٹنے لگے صاحب کہ سماج کیا کہے گا، لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، لوگ ہمیں ایسا کہیں گے. ایک مرتبہ اگر وہ سوچ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا سوچے گا، اس کے دل میں کیا گزرے گی کہ یہ میرا بندہ ہے. یہی وہ بندے ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تو دنیا میں بھیج رہا ہے جو دنیا میں جانے کے بعد میں سوائے تیرے احکام کی نافرمانی کے کچھ نہیں کریں گے، سوائے فتنہ فساد کے کچھ نہیں کریں گے. آپ دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد کیا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواج کو توڑا ہے، لیکن ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں صاحب. تو پھر ہم کہاں، کس مقام پر، کس جگہ پر ہوں گے؟
اللہ رب العالمین کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اب ایک طرف تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نبھا رہے ہیں اپنے عمل سے سماج کو کہ سماج کو برا نہ لگے، دوسری طرف اللہ کو نبھانے کے لیے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گویا پتہ یہ چلا کہ سماج بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دیکھو کہ وہ آدمی یہ سوچے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کو یہ گمان ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو نبھانا چاہیے، کسی دوسرے کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس برائی کے زمانے کے بارے میں اور پھر بھلائی کے زمانے کے بارے میں، کہ اس کے بعد بھی بھلائی ہوگی یا اس کے بعد میں برائی ہوگی، اس کے بعد میں بھلائی ہوگی، اس کے بعد میں برائی ہوگی، پوری وہ حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پھر اس میں آخر کے الفاظ کہ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ جہنم کی طرف بلانے والے کچھ داعی ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جس نے ان کی دعوت کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ جہنم میں ان کو ڈھکیل دیں گے، وہ جہنم میں ان کو ڈھکیل دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری طرح دکھتے ہوں گے، ویتکلمون بألسنتنا، اور جیسے ہم بات بات پر قال اللہ و قال رسول کہہ رہے ہیں، ویسی بات بات پر وہ قال اللہ و قال رسول کہہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، اگر میں ان لوگوں کو پالوں تو میں اس وقت کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب لوگوں کو چھوڑ دینا۔ اتنے مسلک اور فرقے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ فرق کا لفظ استعمال کیا ہے، فاعتزل تلک الفرق کلھا وَتَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس وقت جماعت الاہل حدیثیین بھی ہوگی، جماعت السنیین بھی ہوگی، جماعت الوہابیین بھی ہوگی، جماعت الدیوبندیین بھی ہوگی، سب طرح کی جماعتیں ہوں گی۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام کے تمام مسلکوں کو اور فرقوں کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ مولانا صاحب اہل حدیث اس آدمی کو کہتے ہیں جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے اور حدیث پر بھی عمل کرتا ہے، اور قرآن کو بھی قرآن پاک کے اندر حدیث کہا گیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا اس طرح کا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ تشریح کیا کر رہا ہے کہ جو قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، حدیث پر بھی عمل کرتا ہے۔ اچھا، قرآن پر اور حدیث پر اس کا عمل کیسا ہو رہا ہے صاحب؟ گھر میں بے پردگی، حدیث پر عمل، حدیث پر عمل، شادی بیاہ میں پوری رسم و رواج کو نبھا رہا ہے، وہ حدیث پر عمل، پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کاروبار میں دیکھ لو آپ، سودی کاروبار میں ملوث مولوی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ نہیں بتا رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم ساری یہ چیزیں کرتے رہیں، ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتے رہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم دعویٰ کرتے رہیں، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ ولو بالفرض مان لو کہ اس کا قول بھی اور اس کا عمل بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں، وہ یہ تعویل کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر غالباً سورہ حج میں بیان فرما رہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا،
کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب ایک طرف میری تعویل ہے، ایک طرف قرآن کی آیت ہے۔ اتنی دیر سننے کے بعد میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ آپ میری بات کو لو یا کتاب اللہ کی بات کو؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تلزم جماعت المسلمین و امام بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب جگہ موجود ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سب سے بڑی بات کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے، بخاری اور مسلم شریف کی۔ آگے ہم اس پر کوئی کلام نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم شریف جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتابیں گردانی جاتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود، اللہ کا فرمان بھی موجود، اور مجھ گیانی کا فرمان بھی موجود۔ اب آپ مجھ گیانی کی بات لوگے یا پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر سچے مسلمان ہو تو آپ کو فالو کرنا چاہیے کتاب اللہ کو، آپ کو فالو کرنا چاہیے سنت رسول اللہ کو۔ اب یہ باتوں میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کو پھر ابتدا کی طرف لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں مختصر انداز میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے صرف ابھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے، لیکن ابھی کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال سے نہیں نبھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے رہیں، جماعت المسلمین کا ممبر بھی مانتے رہیں، لیکن آپ کا عمل یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اس سے مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ کا جماعت المسلمین میں رہنا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہم اپنی وہ روش، ہم اپنا وہ طریقہ جو بچپنے سے ہمیں ملتا چلا آیا ہے کہ ہمارے ماں باپ سے ہم نے یہی سیکھا ہے، ایک مرتبہ آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں اور ہمیشہ یہ کہنے لگے کہ آج سے ہم وہی کریں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہوگا۔ جب اب تک نادانی میں ہم سے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، جو کچھ ہم کر چکے سو کر چکے، مزہ ما مزہ، لیکن آج بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ اب آج کے بعد ہم توبۃ النصوح کرتے ہیں، سچی توبہ کہ اللہ اپنے عمل میں ہم خالص تجھ کو گواہ بنا کر عمل کریں گے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہوں گی، ہم امید کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہماری ان عبادات کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادات کو تو قبول فرما لیجیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ زندگی میں کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ صرف ایک واحد چیز سوچیں، وہ یہ کہ میں اپنی قبر میں مر کے جاؤں گا تو اکیلا میں ہی حساب کتاب دوں گا، میرے علاوہ میری قبر میں حساب کتاب دینے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ ہوں گے میرے رشتہ دار بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، لیکن وہ میری قبر میں حساب کتاب دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میں اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا، اپنی قبر میں اکیلا اپنے اعمال کا حساب کتاب دوں گا۔ آج جو دھنا سیٹھ ہے، آج جو بڑا متقی پرہیزگار بنا ہوا گھوم رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کل مرنے کے بعد اس کی چیوٹی سے بھی زیادہ حیثیت اس کی اللہ رب العالمین کے پاس نہیں رہے گی۔ لالے پڑے ہوں گے اس کے پاس میں نیکی کی۔ دنیا میں دھنا سیٹھ تھا، دنیا میں بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا تھا، دنیا میں بڑا عابد اور زاہد سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں پر مکھی کے پر کے برابر بھی یا اس کے سر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہاں جو کچھ کام آئے گا اس کا اعمال کام آئے گا۔ دنیا میں تو بڑی چرب و زبانی سے کام لیتا تھا، لیکن آخرت میں اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پلٹیں اللہ کی طرف،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر اللہ کو گواہ بنائیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے سچے مومن اور مسلم بن جائیں، پکے سچے مومن اور مسلم بن جائیں، اپنے اعمال سے تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ اللہ رب العالمین کبھی ہمارے دماغ میں اگر ایسی بات آ جاتی ہے کہ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ رب العالمین اس فکر کو تو ہمارے دل سے نکال کر پھینک دیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہاں